السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم مسئلہ بیان ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ابھی ایک بھائی آئے تھے اور انہوں نے طلاق کے بارے میں سوال کیا، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کے بارے میں کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں۔ دیکھیں، طلاق کی 3 قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 ٹائپ کی طلاق ہوتی ہے۔ نمبر 1، طلاق رجعی، ایسی طلاق کہ جس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو زوجیت میں واپس کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو اس کے بعد وہ طلاق پڑ جاتی ہے اور اس کی بیوی عدت میں چلی جاتی ہے۔ اس کی بیوی پر عدت گزارنا واجب ہوتا ہے۔ وہ عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، 3 ماہواری، اور اگر عورت حمل سے ہے تو وضع حمل، بچے کی ولادت، یہ ہوتی ہے عدت۔ یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس شوہر کے پاس گنجائش ہے کہ عدت کے درمیان اپنی بیوی کو واپس لے آئے، بغیر نکاح کیے ہوئے۔ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق دینے کے بعد اس عدت کے اندر عدت مکمل ہونے سے پہلے شوہر اگر چاہے تو بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لا سکتا ہے۔ اس کے لیے نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کیا ہے؟ میں نے بیان کیا، 3 ماہواری، 3 حیض، یا اگر عورت حمل سے ہے تو حمل کے یعنی بچہ کے پیدا ہونے تک، وہ 3 مہینہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 8 مہینہ، 9 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو طلاق دیتے وقت اگر بیوی حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، 3 ماہواری، اور اگر حمل سے ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ بچے کے پیدا ہونے تک۔ تو یہ ہے وہ ٹائم کہ جس میں ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے، واپس اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی۔ تو کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اس نے عدت کے دوران، عدت ختم ہونے سے پہلے بیوی کو اپنی زوجیت میں واپس کر لیا، رجوع کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ ایک بار کسی نے ایسا کر لیا، طلاق دے دیا، پھر واپس کر لیا، تو اس کے پاس جو 3 طلاق کی صلاحیت تھی، تو ایک طلاق اس کی ہو گئی، اب اس کے پاس صرف 2 طلاق بچی ہے زندگی میں اس بیوی کے ساتھ۔ تو مان لیجئے کہ کسی نے طلاق دیا، رجوع کر لیا، اب پھر ساتھ میں رہنے لگے، پھر جو ہے نا بعد میں کچھ ہوا اور دوبارہ طلاق دے دیا بیوی کو، تو یہ دوسری طلاق ہو جائے گی، طلاق ثانی، دوسری طلاق ہوئی۔ اس طلاق میں بھی وہی سسٹم ہے، وہی عدت ہے، اور اس عدت کے درمیان وہ چاہے تو اپنی بیوی کو واپس کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، جو پہلے بیان کیا۔ 3 ماہواری اگر حمل سے نہیں ہے تو، اور اگر حمل سے ہے تو بچہ کے پیدا ہونے تک۔ تو دوسری طلاق کے بعد بھی یہی طریقہ ہے اپنی بیوی کو واپس کرنے کا، جو پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ کیا بولتے ہیں؟ طلاق رجعی، ایسی طلاق کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، اور یہ 2 طلاق ہے، پہلی طلاق اور دوسری طلاق۔
تو یہ طلاق کی ایک قسم ہوئی، طلاق رجعی۔ طلاق کی دوسری قسم کیا ہے؟ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن بینونہ صغریٰ، طلاق بائن بینونہ صغریٰ، یعنی ایسی طلاق جس میں شوہر بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جدائی جو ہے نا، یہ چھوٹی جدائی اس کو کہتے ہیں، بڑی جدائی نہیں، ہمیشہ کے لیے جدائی نہیں ہوتی ہے۔ تو طلاق کی یہ دوسری قسم ہے، طلاق بائن بینونہ صغریٰ۔ یہ طلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ طلاق وہ طلاق ہے کہ جس میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا اور عدت کے درمیان اس نے رجوع نہیں کیا، واپس نہیں کیا، 3 ماہواری گزر گئی یا حمل سے تھی تو بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو واپس نہیں کیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ طلاق بائن بینونہ صغریٰ۔ طلاق رجعی میں کیا تھا کہ عدت کے درمیان واپس کر لیا، اور طلاق بائن میں کیا ہے کہ عدت گزر گئی اور اس نے واپس نہیں کیا۔ جب عدت گزر گئی اور واپس نہیں کیا تو اس کی بیوی اب اس سے جدا ہو گئی، الگ ہو گئی، اب اس کی بیوی نہیں رہی، اب وہ واپس بھی نہیں کر سکتا، رجوع بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رجوع کرنے کا ٹائم تھا اس کے پاس، 3 ماہواری یا حمل سے تھی تو بچہ کے پیدا ہونے تک اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ جب ٹائم گزر گیا، عدت گزر گئی، تو اس کی بیوی اب اس سے الگ ہو گئی، شوہر اپنی بیوی سے جدا، بیوی اس سے الگ۔ اب کوئی صورت ہے واپس کرنے کی؟ تو جی ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئے طور پر پھر سے دونوں اپنی رضامندی اور خوشی سے نکاح کر لیں۔ طلاق دے دیا، عدت کے درمیان واپس بھی نہیں کیا، عدت گزر گئی، اب بعد دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں، اب بعد میں پھر دونوں کا ارادہ بنا، اپنی رضامندی اور اپنی خوشی سے دونوں تیار ہوگا کہ چلو دوبارہ ہم سے شوہر بیوی کی طرح رہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نئے طور پر نکاح کر لے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے عقد جدید، نکاح جدید جس میں مہر ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں اور لڑکی کا ولی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، طلاق بائن بینونہ صغریٰ۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ تو ایک ہوگا طلاق رجعی، دوسرا طلاق بائن بینونہ صغریٰ۔ طلاق رجعی میں کیا ہے؟ عدت کے درمیان واپس کر لیے تو آپ کی بیوی دوبارہ ہو گئی، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق بائن سے بینونہ صغریٰ کیا ہے؟ عدت کے درمیان واپس نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو آپ وہاں پر اپنی بیوی کو لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں، شوہر بھی راضی ہو، بیوی بھی راضی ہو، تو دوبارہ نکاح کر کے پھر سے شوہر بیوی کی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن بینونہ صغریٰ۔ طلاق کی اب تیسری قسم سنیے، طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق بائن بینونہ کبریٰ۔ طلاق بائن بینونہ کبریٰ یعنی وہ طلاق کہ جس کے بعد بڑی جدائی ہو جاتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی چانس نہیں ہے شوہر کے لیے کہ بیوی کو اپنی زوجیت میں لائے، اب شوہر بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، اب کوئی امکان نہیں ہے پھر سے ازدواجی زندگی آپس میں گزارنے کا۔ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن بینونہ کبریٰ۔ یہ کیا ہے طلاق بائن بینونہ کبریٰ؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے تیسری طلاق دی، تیسری طلاق دے دی، تو اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پہلے طلاق دیا تھا اور رجوع کر لیا تھا، ٹھیک ہے، عدت کے درمیان، یا کیا کیا تھا کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا تھا، تو ایک طلاق کا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں دوبارہ طلاق دے دی، دوبارہ طلاق دینے کے بعد پھر اس نے رجوع کر لیا عدت کے درمیان، یا عدت گزر گئی تو نیا نکاح کر لیا، یہ 2 طلاق اس کی زندگی میں ہو چکی۔ اب تیسری بار اس نے طلاق دے دی، تو تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو وہ عدت کے درمیان رجوع کر سکتا ہے اور نہ عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن بینونہ کبریٰ۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب کوئی چانس نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو عدت کے درمیان واپس کرے یا عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح کر کے لے آئے، اس طرح کا کوئی امکان، کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن بینونہ کبریٰ۔ اب یہاں پہ ایک ضروری بات سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ
تیسری طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، اب شوہر اپنی زندگی گزار رہا ہے، بیوی اپنی زندگی گزار رہی ہے. اب بیوی نے کہیں اور کسی مرد سے شادی کر رکھی ہے مثال کے طور پر، اب اتفاق سے اس کا شوہر، دوسرا والا شوہر مر گیا، یا اس دوسرے والے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، تو اب گنجائش ہے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے کی. یعنی پہلے والے شوہر سے اس کا معاملہ ختم ہو گیا تھا تیسری طلاق کے بعد، اب اس بیوی نے کہیں کسی مرد سے نکاح کر لیا تھا، اب یہ جو دوسرا والا مرد ہے شوہر، اس نے طلاق دے دیا یا اس کی وفات ہو گئی، تو اب یہ جو عورت ہے اب یہ آزاد ہو گئی اس شوہر سے. اب اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر لے، اب جائز ہے. لیکن یہاں پر ایک غلط طریقہ اور غلط رواج جو اپنے ملکوں میں چل رہا ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نکاح حلالہ. نکاح حلالہ یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، نکاح حلالہ کرنے والے پر بھی اور نکاح حلالہ کروانے والے پر بھی. نکاح حلالہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح حلالہ یہ ہوتا ہے کہ تیسری طلاق ہو جانے کے بعد کیا کرتی ہے عورت اپنے پہلے شوہر سے حلال ہونے کے لیے دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے اس کے ساتھ رہتی ہے، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ، اس کے بعد پھر اس سے طلاق لے کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ، اور یہ نکاح حلالہ نہیں بلکہ نکاح حرامہ ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. پہلے سے اتفاق کر لینا، منصوبہ بنا لینا کہ پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا ہے اس عورت کو، تو کسی بھی مرد سے، کسی بھی مولوی سے اس کا نکاح کرا لو، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 1 ہفتہ کے لیے، پھر اس سے طلاق دلواؤ اور پہلے شوہر کے لیے حلال کر دو، تو یہ جائز نہیں ہے. پری پلان کے ساتھ جو ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے آفیسیں بھی کھلی ہوئی ہیں، بہت سارے مولوی حضرات جو ہے نا یہ طریقہ اپناتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں اور غلط طریقے سے اپنی خواہش بھی پوری کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور عوام کو بھی ہدایت دے ایسے لوگوں کے پاس جانے کے لیے. تو اسلام کا طریقہ بالکل واضح ہے اور حکمتوں سے پر ہے، اور صاف ستھرا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. انسان اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، ناچاقی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، تو اسلام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، 1 بار تم نے طلاق دے دی، تم واپس کر لو عدت کے اندر، ٹھیک ہے. اگر واپس نہیں کر سکے تو اس کے بعد بھی موقع ہے، عدت کے بعد تم نیا نکاح کر لو، ٹھیک ہے. اسلام نے موقع دیا ہے. زندگی میں 1 بار تم ایسا کرتے ہو، پھر کبھی دوبارہ ایسا ہو گیا، دوبارہ بھی تم ایسا کر سکتے ہو کہ طلاق دے دیا دوبارہ، تو عدت کے درمیان واپس کر لو، یا عدت کے بعد نیا نکاح کر کے لے آؤ پھر سے بیوی کو. 2 بار تو اسلام نے یہ گنجائش رکھی ہے. تیسری طلاق کے بعد اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے شوہر بیوی الگ ہو جائیں گے. ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت بہت کم پیش آتی ہے، ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تیسری طلاق کے بعد بیوی کسی اور مرد سے شادی کر لی اور وہ شوہر انتقال کر گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اب جائز ہے کہ پہلے شوہر سے آ کے نکاح کر لے. لیکن اپنے یہاں جو غلط طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ پری پلان، پہلے سے ارادہ اور منصوبہ بناتے ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو اپنی عورت کو بھیج دیا کسی سینٹر میں، کسی آفس میں، کسی مولوی کے پاس، اور اس مولوی سے اس کا نکاح کرا دیا، یا کسی اور سے، ایجنٹ رکھے رہتے ہیں وہ لوگ، دلال رکھے رہتے ہیں، اس سے نکاح کرا دیا. کیسے مطلب ایسے بھائیوں اور ایسے باپوں کی غیرت کہاں جاتی ہے جو اپنی عورت کو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں اور وہاں رات گزارتی ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد طلاق ہو کے پہلے شوہر سے. یہ شریعت کیا، انسان کی فطرت بھی گوارا نہیں کرتی ہے، فطرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے یہ. اور یہ نکاح حلالہ جو ہے یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. تو یہ طلاق کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اسی میں ایک اور بات، بھائی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، ایک ہی ٹائم میں 3 طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو.
طلاق طلاق طلاق، یا میں نے تم کو 3 طلاق دے دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ طلاق پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے تو 1 پڑتی ہے یا 3 پڑتی ہے؟ یہ بھی سوال تھا بھائی کا۔ تو اس سلسلے میں بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی مرتبے میں 3 طلاق دینا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بدعی طریقہ ہے۔ اسلام نے نہیں سکھایا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ طریقہ نہیں سکھایا، یہ غلط طریقہ ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیسے بیٹھ گئی کہ اگر طلاق دینا ہے تو سیدھے 3 ہی طلاق دینا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ یہ فلموں میں دیکھ کر، ڈراموں میں دیکھ کر جو ہے نا لوگوں نے یہ سیکھ لیا، یہ غلط طریقہ ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے ایک ہی بار میں 3 طلاق دینا۔ آپ بیوی سے خوش نہیں ہیں، جھگڑا ہو گیا، آپ کی بات نہیں مانتی ہے، آپ نے سمجھایا بجھایا، ساری تدبیریں اختیار کی، نہیں مان رہی ہے، آپ کو طلاق دینا ہی ہے تو 1 بار طلاق دیجیے، بس 1 بار طلاق دیجیے۔ اس کے بعد چاند سے آپ کے پاس عدت کے درمیان رجوع کر لیں یا عدت کے بعد نیا نکاح کر لیں۔ 1 بار زندگی میں ایسا ہو گیا، پھر کبھی دوبارہ اگر ایسا ہو جائے پھر سے ایسے کر لیجئے، آپ نے جو ہے طلاق دے دیا، عدت میں رجوع کر لیا، یا عدت کے بعد آپ نکاح کر لیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس میں موقع ملتا ہے انسان کو سوچنے کا، پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اسلام نے موقع دیا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد یہ موقع نہیں ہے، تو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دینا یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی ناسمجھ نے یہی طریقہ اپنایا اور ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیا تو کیا وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں علماء اسلام کے یہاں اختلاف ہے، 2 رائے ہے۔ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ وہ 3 طلاق 3 مانی جائے گی، وہ 3 طلاق 3 مانی جائے گی، اور شوہر بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، وہ عدت میں رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے ایک رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی، ایک بار میں، ایک مرتبے میں، ایک ٹائم میں، ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق یا 3 سے زیادہ طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ کوئی 3 بار طلاق دے، 10 بار طلاق دے، 100 بار، 1000 بار طلاق دے، وہ طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ یہ ایک قول ہے اہل علم کا، اور یہ قول زیادہ صحیح ہے، زیادہ راجح ہے کہ ایک مجلس کی، ایک ٹائم کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی معمول تھا، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا ہی چلتا رہا، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو شروع کے سالوں میں یہی معمول تھا، 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ پھر بعد میں جب طلاق کثرت سے ہونے لگی اور عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونے لگی، لوگ طلاق دیتے تھے، واپس کر لیتے تھے، مذاق بنا لیا، کھلواڑ بنا لیا، تو کیا ہوا؟ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا انہوں نے کہ نہیں، اب 3 طلاق مانی جائے گی تاکہ کھلواڑ نہ ہو، مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے، تو انہوں نے ایسا کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے تک 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ درس ہو رہا ہے، درس کے بعد آپ سوال کیجئے نا، ہاں تھوڑا رک جائیے بس۔ تو یہ جو ہے کہ 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی، یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ نبی کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، عمر فاروق کے شروع کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ بعد میں انہوں نے دیکھا تو تعزیر کے طور پر، سزا کے طور پر، کہ نظم و نسق کے طور پر انہوں نے یہ لاگو کر دیا کہ 3 طلاق ہی مانی جائے گی۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج کے دور میں وہ والا معاملہ نہیں ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہے طلاق کی تفصیل جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام کے تمام احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی